صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے، اور ہم نے 8 CBA جو ان سا ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے CDA میں ہم نے دیکھے ہیں. اور اس کی ہسٹری اگر آپ پاشا گروپ کی جاننا چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم سے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور کچھ ایسے انہونی کارنامے ہیں جن کی مثال میرا خیال ہے ٹریڈ یونینزم میں پورے پاکستان میں نہیں ملتی. اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ ڈیلی ویجز ادارہ تھا، اور اس کو ماشاء اللہ تعالیٰ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس وقت آمریت کا دور تھا، اور نہ یونینزم کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ان سی ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتی تھی. تو اس دور میں ماشاء اللہ تعالیٰ جب میرے والد صاحب نے جو ان سا ہے وہ الیکشن جیتا، اور ضیاء الحق صاحب وہ باقاعدہ چل کے CBA کے دفتر میں آئے، جس کی باقاعدہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں، پکچرز موجود ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک تھورو ڈیبیٹ کی میرے والد صاحب کے ساتھ. اور ڈیبیٹ کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اس ادارے کو پینشنیبل کروانے کے لیے جو فائل ورک ہے اس کی اپروول دی. اس وقت کے جو چیئرمین تھے ان کا نام گردیزی صاحب تھا، سید علی نواز گردیزی صاحب. ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کورسپونڈنس رہی، اور ہم بڑے فخر سے آج یہ کہتے ہیں کہ CDA سے لاکھوں کروڑوں لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ ریٹائر ہونے کے بعد پینشن لیتے ہیں. پھر دوسرا کارنامہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے CDA کا جو ہسپتال ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہاں پہ CDA کا ملازم علاج بھی کرواتا ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو میڈیکل الاؤنس بھی ملتا ہے. اسی طرح ہم نے بسیں چلوائیں، اس پہ ملازم جو مری سے، جو چکری سے، جو کلر سے، جو گجر خان سے یہاں پہ سفر کر کے آتا ہے، وہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس بس پہ آتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، ساتھ میں کنوینس الاؤنس بھی لیتا ہے. اسی طرح بڑی عید، چھوٹی عید کے اوپر عید الاؤنس دلوایا. گریو یارڈز بنوائے ہم نے، مسیح برادری کے لیے الگ بنوایا، مسلمانوں کے لیے الگ بنوایا. اور لا تعداد مسیح برادری کی جو کالونیز ہیں وہ میرے والد صاحب کے دور میں بنی. اور اس وقت جو مسیح برادری تھی، جو ان کے حقوق تھے وہ بالکل پامال کیے جاتے تھے. ان کے نام کے ساتھ مسیح نہیں لگایا جاتا تھا. بڑا ایک غلط لفظ ہے جس کا میں اظہار بھی نہیں کروں گا، وہ استعمال کیا جاتا تھا. تو پاشا صاحب نے، میرے والد صاحب نے اس لفظ کو حذف کروا کے باقاعدہ آفیشیل لینگویج میں ان کے نام کے اینڈ پہ مسیح لگوایا، اور وہی عزت احترام جو ایک مسلمان ورکر کو ملتا تھا وہ ان کو دلوایا CDA کے اندر. اور اگر آپ ڈیمانڈ نوٹس پہ جائیں تو ماشاءاللہ CDA میں ہمارے 3 ایگریمنٹس ہیں، جس کے اندر ہم حاجی ہیں جو ان سے CDA سے حاجی جاتے ہیں جو حج کرنے کے لیے. اسی طرح کرسچن برادری کے لیے ہم نے ویٹیکن سٹی کا کوٹا منظور کروایا اٹلی کے اندر، جو ہر سال یہاں سے 5 تقریباً وہاں بھیجے جاتے ہیں. الاؤنسز ہیں، اس کے علاوہ بے بہا کام ہیں جن کی اگر میں گنتی شروع کر دوں تو میرا خیال ہے آپ کے انٹرویو کے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک طویل ہسٹری ہے اس ادارے کی، اور یہ ادارہ جو CDA ہے، میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ون آف دا ٹاپسٹ ادارہ تھا 2006 سے پہلے. 10 ارب روپے کی اس نے انویسٹمنٹ کی موٹر وے کے اندر. اس کے علاوہ اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر آپ کو دیا جس کی ریکگنائزیشن جو ان سی ہے وہ آل اوور دا ورلڈ کی جاتی ہے. اور یہ تمام تر معاملات کرنے کے بعد آج یہ ادارہ بدحالی اور اس وقت جو ان سے ہے وہ کرپشن کا شکار ہے. میں اس کو برملا مانتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرا موٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا 2 لائنوں میں اپنا بھی بتا دوں کہ میں انگلینڈ سے میری کوالیفیکیشنز ہیں. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے بینکنگ اینڈ فائننس کے اندر کوونٹری یونیورسٹی سے، اور سارا نظام وہاں پہ چھوڑ کے، اپنی جاب چھوڑ کے، اپنے بچے لے کے، اپنا نظام سارا چھوڑ کے میں اس میدان میں کودا ہوں، اور مجھے انشاءاللہ تعالی اس مافیا کو شکست دینی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا. ہم مل کے جو ان سے ہے وہ ایک میرٹ کا نظام CDA میں لائیں گے. میرٹ ہوگا تو یہ ادارہ بھی پروان چڑھے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ آپ نے اچھا ہوا ذکر کر دیا انگلینڈ کا اپنا. یہ الیکشن کے دوران مخالفت بھی ہوتی ہے، اس پہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کے بعد انگلینڈ شفٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر پھر آپ کے والی وارث کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ یہ آپ نے سوال کیا. میرے جو مخالفین ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یونینزم کارکردگی کے اوپر ہوتا ہے. ہم جب اپنا ٹینیور مکمل کریں تو جب ورکر ہم سے یہ سوال کرے کہ ہمارے کام کیوں نہیں ہوئے، جس طرح آج حکومت پاکستان عمران خان صاحب ہیں، جب ان کا ٹینیور مکمل ہوگا
اور ٹینیور مکمل ہونے کے بعد ظاہر ہے ان سے سوال کیے جائیں گے. اسی طرح جو میرے مخالفین ہیں چودھری یاسین صاحب جو اب ریٹائر ہیں سی ڈی اے سے, ان کی پوری یونین ریٹائر ہے. اسی طرح امان اللہ خان صاحب ہیں جن کی یونین اس وقت سسپینڈ ہے. اور ان سے جب ورکر یہ سوال کرتا ہے کہ 15 سال سے ہم آپ دونوں کو آزما رہے ہیں, ہمارے پلاٹس نہیں ہوئے, ہماری میرٹس پہ پروموشنیں نہیں ہوئیں, ہمیں ہاؤس بلڈنگ موٹر سائیکل ایڈوانس کے لونز نہیں ملے ہیں, ہمارے جو ان سے ہے وہ جائز حقوق ہمیں جو ان سے ہے وہ نہیں ملے ہیں, ہسپتال میں ہمیں دوائی نہیں ملتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. تو یہ اس وقت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ عزت کمال پاشا انگلینڈ چلا جائے گا. اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی جمپل ہوں, یہاں پہ پیدا ہوا ہوں. میرے والد صاحب ایک مزدور تھے, میں انگلینڈ صرف تعلیم حاصل کرنے گیا تھا. اور میرے والد کی ایک خواہش تھی, وہ کہتے تھے کہ یار مالی کا بیٹا مالی, بیلدار کا بیٹا بیلدار, خاکروب کا بیٹا خاکروب, یہ کیوں ہے, ایک مزدور کا بچہ کیوں نہیں افسر لگ سکتا. تو انہوں نے مجھے یہ تعلیم کے لیے باہر بھیجا, میں گیا اور شکر الحمدللہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج میں اپنے گھر پہ لوکل بندہ ہوں, اپنے مقام پہ اپنے مشن پہ کھڑا ہوں. اور سی ڈی اے ملازمین کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کارکردگی کا سوال آپ نے ان سے کرتے ہوئے رکنا نہیں ہے. اس کے بدلے میں یہ انگلینڈ والا پروپیگنڈا کریں گے, اور میں ملازمین کے انشاءاللہ میرا جینا اور مرنا سی ڈی اے کے ورکر کے ساتھ ہے. یہ آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, پاشا گروپ کہلاتا ہے. آپ کے والد صاحب کتنی بار برسر اقتدار رہے اور اس دور میں کیا کیا کام ہوئے, تھوڑی سی اگر ان پر آپ روشنی ڈال دیں, اور اس کو آپ جاری کیسے رکھیں گے آگے ملازمین کی بہتری کے لیے. پاشا صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب اور سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ 8 مرتبہ سی بی اے رہا. اور کارکردگی جیسے میں نے پہلے بیان کر دی, میں 2-4 لفظوں میں پھر بیان کر دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سی ڈی اے کو پینشنیبل کروایا, 4,500 بھرتی کروائی, 2700 بندہ ایک دن میں ریگولر کروایا, حج پالیسی دی, عید الاؤنس دیا, گریو یارڈز بنوائے, اور سب سے بڑھ کے سی ڈی اے ملازمین کا 28 سال ان کے حقوق کا نہیں, ان کی عزت نفس کا بھی ہم نے تحفظ کیا. اب میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, آپ کے اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے سی ڈی اے ملازمین سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے فرد کمال پاشا کا بیٹا سمجھ کے ووٹ نہیں دینی. ایسا نہ ہو کہ میں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہتا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے لیکن اگر آگے کارکردگی نہ دکھائی جائے. اسی طرح میرے والد صاحب نے جو کیا وہ ان کی ڈیوٹی تھی, ان کا کوئی کسی ملازم پہ کوئی احسان نہیں ہے, اور میں ان کے کاموں کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میری ایک اپنی پالیسی ہے, میں سی ڈی اے ملازمین کو ایک اچھا سٹینڈرڈ دینا چاہتا ہوں. آج ملازم کا بچہ بے روزگار پھر رہا ہے. میں اسلام آباد میں سی ڈی اے میں ہمارے پاس مٹیریل بھی ہے, ہمارے پاس پلاننگ پرمیشنز بھی ہیں, ہمارے پاس لینڈ بھی ہے. میں اسلام آباد لیول پہ 10 کمیونٹی ہالز بناؤں گا, اس میں 30% ملازمین کا کوٹا رکھوں گا, جس میں ملازم جب غریب بندہ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہے تو وہ اس کو بک کر کے عزت آبرو کے ساتھ کر سکے. اس کو ہم 70% جو باقی کوٹا ہے اس کو ہم باہر رینٹ آؤٹ کریں گے, اور آپ کے سامنے یہ مارکیوں والے ارب پتی بن چکے ہیں. جب باہر سے لوگ ان کو بک کریں گے تو اس ہال کو چلانے کے لیے کم از کم 200 بندہ پر ہال چاہیے. اس میں کیٹرنگ سٹاف چاہیے, ایڈمن سٹاف چاہیے, اس کے اندر جو ان سے ہے وہ فائر ایکسٹنگوشر کنٹرول سیکشن چاہیے جو اس کی تمام ایس او پیز کو پورا کر سکے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو 200 ویکینسیز پر ہال مطلب 2000 ویکینسی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جنریٹ کریں گے. اور اس کے اندر جو ہمارے ملازمین کا کوٹا ہے اور جو آؤٹ سائڈر کا کوٹا ہے, میرٹ پہ میرا دل ہے کہ ہم اس میں ملازمین کی اور باہر سے لوگ بھرتی کریں گے تاکہ لوگوں کو جو ان سے ہے وہ روزگار مل سکے. اور جو 70% ہم اس کو باہر رینٹ آؤٹ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ریونیو آئے گا. جب ریونیو آئے گا تو کوئی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ یار تمہاری تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, تم لوگ چور ہو, تم لوگ ڈاکو ہو, تم لوگ کرپٹ ہو, تم لوگ سلگش ہو, تم لوگ جو ان سے ہے وہ نان پرفارمنگ ورکرز ہو. تو یہ چیزوں کو میں اس جو ان سے ہے وہ تھرو پروجیکٹ میں ادارے کو فائنینشلی سٹیبل کروں گا. دوسری چیز جو ہے وہ ایجوکیشن میں ملازمین کے بچوں کو دینا چاہتا ہوں. وہ ایسے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا سی ڈی اے ماڈل سکول ہے جو کلاس 10 تک ہے, لڑکیوں کے لیے وہ میرا خیال ہے میٹرک تک ہے, اور لڑکوں کے لیے کلاس 5 تک ہے. اب اتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کے لیے سکول کوئی نہیں ہے.
میں کیونکہ کوونٹری یونیورسٹی سے خود پڑھا ہوں، میرا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ H8 کی پوری سیریز ہے، یہ ایجوکیشن کے لیے وقف ہے، تو میں یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، جس طرح آج خان صاحب نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے، میں یہ یونیورسٹی بناؤں گا. اس یونیورسٹی کی پلاننگ پرمیشن، اس کی ورک فورس سب ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہمیں باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو چلانے کے لیے ڈونرز چاہیے، فنڈنگ چاہیے. اسی طرح پھر اس میں 30% میں ملازمین کا کوٹا منظور کرواؤں گا، اور USAID ہو گیا یا برٹش کاؤنسل ہو گیا یا ایجوکیشن آسٹریلیا ہو گیا، یہ سب لوگ تیار ہیں فنڈنگ کرنے کے لیے فار دی پرپز آف دی اسپریڈ آف دی ایجوکیشن. میں ان کے پاس جاؤں گا، ڈونر ڈھونڈوں گا، اور انشاءاللہ تعالی تمام تر جو رولز آف بزنس ہیں، جو SOPs ہیں، ان کو فالو کر کے میں انگلینڈ جاؤں گا. اور جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا اس کا نام ہے کوونٹری یونیورسٹی، اور وہاں کا چانسلر مجھے جانتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ میری پوزیشن ٹاپ 10 میں تھی وہاں پہ، میرا نام بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے آج بھی. اس کے چانسلر کے سامنے میں پیش ہوں گا، اور پیش ہو کے میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہمارے متوسط طبقہ ہے، یہ ہمارے ڈونرز ہیں، لہٰذا آپ اس کو کالج اور یونیورسٹی کا درجہ دیں اور اس کو ایفیلیٹ کریں اپنی یونیورسٹی کے ساتھ، جیسے نمل یونیورسٹی کو کیا ہوا ہے. اور پھر 70% ہم اس کو بار رینٹ جو ان سے ہے وہ دیں گے کہ جو امیروں کے بچے ہیں وہ پوری فیسیں دے کے اس میں آ کے پڑھیں. تو پھر ریونیو جنریٹ ہوگا، اور ایک عام مالی کا بچہ جب ادارہ اس کو سبسڈی دے گا، وہ قسطیں دے کے اپنا بچہ پڑھائے گا، تو کوالیفائڈ ہونے کے بعد جب وہ فورن ڈگری لے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوگا؟ CDA کے بجٹ کو انکریز کرنے کے لیے، CDA کی انکم کو انکریز کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ میں نے آپ کو 2 پروگرام تو بھی بتا دیے ہیں کہ ایک کمیونٹی ہال سسٹم ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہوگا، ایک کالج سسٹم ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم CDA کی طرز پہ جس طرح UAE کے اندر، UK کے اندر، کینیڈا کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مالز بنائے جاتے ہیں، اور ان شاپنگ مالز کی بیسمنٹ میں کار پارکس بنائے جاتے ہیں. ہم کار پارک کی مد کی صورت میں اربوں روپے کا ریونیو جنریٹس کر سکتے ہیں. یہ سب سے جو بڑا کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ادارے کو آپ نے